نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اولئک الذین لعنهم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تم ہرگز اس کا کوئی دوست نہ پاؤ گے، پھر اس کو کوئی مددگار نہ ملے گا، نہ اللہ کی مدد اور نہ بندوں کی مدد۔ اب دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے دراصل ان کی خواہشات نفس تھیں، ان کے دنیاوی مفادات تھے۔ تو جو شخص خواہشات نفس کا شکار ہوتا ہے، دنیا کی محبت رکھتا ہے، تو یہ چیزیں اس کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ کعب بن اشرف کیا خدا کو نہیں مانتا تھا؟ کیا عبادت نہیں کرتا تھا؟ لیکن جب اس کے دل پر دنیا کی محبت چھا گئی تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے ملاپ کرنا چاہا، الحاق کرنا چاہا، اور اس کی خاطر ان کے بتوں تک کو سجدہ گوارا کر لیا، یعنی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے۔ پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ انہیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، اسی لیے ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھن گئی۔ یعنی جب کوئی قوم علمی خیانت اور بددیانتی میں اس قدر نچلی سطح پہ آ جائے کہ مشرکین کے ساتھ الحاق کرنے لگے، تو اس وقت پھر اس پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں اور بھی بہت سے لوگ ایسے بتائے گئے جن پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، مثلا سود دینے لینے والے پر، لکھنے والے پہ، گواہی دینے والے پہ، پھر اسی طرح شراب پہ لعنت، اس کے پینے والے، پلانے والے پہ، بیچنے والے پہ، خریدنے والے پہ، نچوڑنے والے پہ، اس کے اٹھانے والے پہ، منگوانے والے پہ، اس کو ہبہ کرنے یعنی بطور تحفہ دینے والے پہ، اسی طرح اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے پہ، جبر اور ظلم سے اقتدار حاصل کرنے والے پہ، تقدیر کے جھٹلانے والے پہ لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا، سنتوں کو ترک کرنا، محرمات کو حلال کرنا، لباس میں مرد عورت کی مشابہت کرے اور عورت مردوں کی مشابہت کرے۔ لیکن یہ لعنت کون کرے گا اور یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ کوئی انسان کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ تم لعنتی ہو۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف جاتی، جس پہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین پہ اترتی، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں گھومتی، جب کہیں رستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی اس کے پاس پہنچتی ہے، اگر وہ مستحق ہو تو پہنچ جاتی ہے اس کو، ورنہ کہنے والے پہ واپس آ جاتی۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو لان تان نہ کریں، اس پہ لعنت نہ بھیجیں، اگر وہ اس کا اہل نہ ہوا تو پلٹ کے خود پر ہی آئے گی، اور ویسے بھی مومن کا یہ کام ہی نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی چادر اڑ گئی، اس نے ہوا پہ لعنت کی، یعنی صرف انسانوں پہ نہیں، دوسری مخلوق پہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر آپ نے سن لیا اور فرمایا کہ تو اس پہ لعنت نہ کریے، تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو تو حکم دیا چیزیں اڑانے کا، اللہ نے اس کو اس میں مقرر کیا ہوا ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے اور اگر وہ اس کی مستحق نہیں ہوتی تو کرنے والے پہ پلٹ آتی ہے۔ پھر فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو پھر وہ لوگوں کو تل برابر نہ دیں گے۔ نقیر کا لفظ جو نقر سے ہے، نون قافرے کھودنے کو کہتے ہیں۔ اذا نقر فی الناقور کا لفظ بھی آتا ہے۔ اصل میں گٹلی کے پیچھے اگر آپ کبھی کھجور کھائیں، بلکہ کھا کے دیکھیں اور اس کا چھلکا بھی، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹ کریں، تو اس کو نقیر کہتے ہیں، اس سوراخ کو، اور عام طور پہ محاورے میں اس کا ترجمہ تل برابر کیا جاتا ہے۔ یہاں یہود کی جو مشہور صفت ہے بخل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اتنی بخیل قوم ہے کہ اگر ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہو تو کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیں۔ اسی بخل کی وجہ سے ان کے دل اتنے تنگ ہیں کہ حق ان کے سامنے آیا ہے تو یہ اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے۔ کیا کیا تھا انہوں نے حق کا اعتراف نہ کر کے؟ مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دے دیا تھا، اپنے چھوٹے دل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی۔ ام یحسدون الناس، ام کا مطلب یہاں بل کیجئے، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، الا ما آتاہم اللہ من فضل، اوپر اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔
یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ الناس کون ہے یہاں؟ یعنی مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے جو اسلام کی نعمت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب کی، اس پر یہ حسد میں جل کڑ رہے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت دی تھی، یعنی یہ فضل اس سے پہلے خود ان کو بھی مل چکا ہے. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی. کون سی؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا حرکتیں کی؟ اب یہ اس بات پر جل بن رہے ہیں کہ یہی نبوت اور فضیلت ان کو کیوں نہیں دی گئی. یعنی ان کے اس سارے عمل کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ نبوت ان کی نسل میں نہیں آئی؟ یہ نسلی تعصب کا شکار ہو گئے ہیں. جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو حسد کا معنی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، الحسد تمنی زوال النعمہ، نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے. کسی انسان کی نعمت، اس پر کوئی خیر اور اچھی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا کاش وہ اس سے چھن جائے، کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. یعنی صاحب نعمت کے زوال کی آرزو جو اس نعمت کا مستحق بھی ہو. حسد کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ میری طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی، میری اہمیت کم ہونے لگی. یہ بالکل ایسے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، 1 سال کا بچہ، مثلا اس کا ایک اور بہن بھائی پیدا ہو گیا، تو آپ نے دیکھا ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ چڑچڑے ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے بہن بھائی کو مارتے ہیں، اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں. بعض بچوں میں یہ بہت ہوتا ہے، بعض نہیں کرتے، ہر ایک کی نیچر فرق ہوتی. تو وہ بڑے بچے میں ایسی کیفیت کیوں ہوتی؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری طرف توجہ کم ہو گئی ہے، اب میرے حصے کی محبت یہ لے گیا، لہٰذا اس کو گود سے نکال دو، اس کو ہٹا دو. بعض کا دیکھا ہوگا نا آپ نے، دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ہٹاؤ. یہی جو بچوں میں آپ کو عمل نظر آتا ہے، یہی عمل بسا اوقات بڑوں میں بھی ہوتا ہے. وہ ہاتھ سے تو دھکا نہیں دیتے کسی کو، لیکن دل سے اس کی تمنا رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور عمل سے ظاہر کرتے ہیں، اور ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے کی قدر و قیمت کم ہو جائے، اس کی اہمیت لوگوں کے اندر تھوڑی ہو جائے. اصل میں یہود کو مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو دین کے اجارہ دار سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اصل دین ہمارے پاس ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے، یہ کون سی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں. لہٰذا ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس بنا پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھی مخالفت پر تل گئے. مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا حسد سے بچنے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو. ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا کیا ہے؟ یعنی اس سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، ملاقات چھوڑ دینا، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ. اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے. یعنی اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو بھی گئی ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کو لمبا نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. خبردار، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کیونکہ حسد کے بعد انسان ایسے برے کام شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی نیکیاں ضائع ہونے لگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے. یعنی حسد جو پہلی امتوں میں تھا، پہلی قوموں میں تھا، وہ چپکے سے تمہاری طرف بھی آنے لگ گیا ہے. تمہاری طرف پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ حسد ہے. اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈ ڈالتی ہے. یعنی جو شخص حسد کا شکار ہوتا ہے اس کے بال نہیں، دین کا صفایا ہو جاتا ہے. یعنی اس کی اپنی ذات کو نہیں کچھ نقصان پہنچتا، لیکن دین کی خوب صفائی ہو جاتی، دین وہاں سے ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اب یہاں پر آپ ساری آیات میں دیکھ رہے ہیں نا کہ تھیم ایک ہی چل رہی ہے. کون سی؟ جس کا شروع میں نے ذکر کیا کہ جسم تو ہے، روح نہیں. جب دین کی صرف ظاہریت رہ جائے اور انسان اپنے اندر کی صفائی نہ کرے
اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے تو پھر ایسے ایسے غلط کام اس سے سرزد ہوتے ہیں کہ جس سے دین ختم ہو کر رہ جاتا ہے. جس سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا بسا اوقات، اور آپ کا اپنا ڈھیروں خون جل جاتا ہے جو بڑی مشکل سے بنتا ہے. یہ بات بہت قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کی بیماری کو پہلی قوموں کی بیماری سے کیوں تشبیہ دی، اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے دین کی صفائی ہو جاتی. اچھا، دین کی صفائی کیا ہوتی؟ کہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں اور چیزوں کی طرف چل پڑیں. کیا کبھی آپ نے ایسا نظارہ دیکھا؟ آج کل تو ہر جگہ یہ نظارے دیکھنے میں آتے ہیں. لوگوں کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، کہ ہے بہت کم ہے. آٹے میں نمک کے برابر نہیں وہ لوگ جن کو دین سے دلچسپی ہو. خیر ان کے اندر ہے لیکن انہیں دلچسپی نہیں. کیوں؟ کیا اسباب ہے؟ دین والوں کے رویے انہیں بیزار کر چکے ہیں. دین والوں کے رویے کیا ہیں؟ ان کے اندر اخلاق نہیں. وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ خیر اور بھلائی کی باتیں عام کریں، کس بات کو عام کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی خرابیوں کو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری محنت اور کوشش اور توجہ اور انرجی اس پہ لگ جاتی ہے اور جو کرنے کا کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس سے دین کی صفائی ہونے لگتی. ظاہر ہے کہ اب ایک شخص آپ کے پاس کس لیے آیا ہے کہ آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں، ہے نا؟ مثلا کوئی مسجد میں جاتا ہے جمعے کا خطبہ سننے، یا کوئی شخص جاتا ہے کسی کا درس سننے. وہ کیا سننے کو جاتا ہے؟ کیا دماغ میں لے کر جاتا ہے میں کیوں جا رہا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کی محبت لینے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق جڑ جائے، ہمیں کوئی زندگی میں رہنمائی مل جائے. لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے وہ باتیں تو کم ہوتی ہیں لیکن لوگوں کی باتیں بہت ہوتی ہیں. کبھی کسی ملک کا قصہ، کبھی کسی سیاست دان کا، کبھی کسی مذہبی لیڈر کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹسٹ درسوں میں ٹرینڈ کیا رہا ہے؟ گھر کی سیاست سے لے کر ورلڈ پالیٹکس تک کی باتیں بہت، اور جو اصل قرآن اور حدیث کی بات ہے وہ بالکل ایک طرف، کم سے کم. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کب پڑھنے جاتے ہیں جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے. کیا واقعی انہیں دین کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کی روح کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات سنیں؟ ہے، لیکن جب ان کو ملتا نہیں تو پھر وہ کیا کرنے جائیں؟ تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا. اور یہ باتیں میں صرف دلچسپی کے لیے نہیں بتا رہی آپ کو، یہ مجھے اپنی اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے کہ آپ بھی اب دین کے نمائندے ہیں. جہاں دین کی بات ہو تو وہاں لوگوں کی باتیں کم اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ ہونی چاہیے. ادھر ادھر دائیں بائیں کی کم، اصل مقصد پہ آپ کی توجہ رہنی چاہیے. جہاں بھی کبھی کوئی آپ سے بحث کرنے لگے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، آپ ان کو خاموش کرائیں اور کہیں کہ فلاں کی باتیں چھوڑو، کوئی کام کی بات کرتے ہیں. کیونکہ اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل. یہ چھوٹی ذہنیت تنگ دلی کی علامت ہوتی، گھٹے ہوئے دل کی علامت ہوتی کہ انسان انسانوں کے پیچھے پڑے. اور وسعت کب آتی ہے؟ جب انسان قرآن کی وسعتوں میں گم ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب حرکتیں حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے یہ فضل کسی اور کو کیوں دے دیا؟ ان کی ٹیریٹری میں کوئی اور کیوں داخل ہو گیا؟ فرمایا تمہاری ٹیریٹری بھی ایک وقت میں بہت بڑی تھی، تمہیں بھی ملکن عظیمہ دی گئی تھی، تمہیں بھی کتاب اور حکمت ملی تھی، لیکن تم نے اس کی قدر نہ کی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے بعض اس پر ایمان بھی لے آئے. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض اس سے رک گئے. صدّا کا لفظی معنی رکنا بھی ہوتا ہے اور روکنا بھی ہوتا ہے، یعنی خود بھی ایمان نہیں لائے اور لوگوں کو بھی نہیں لانے دیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم جلانے کے لیے. ایسے لوگوں کا انجام اور ٹھکانہ جہنم ہی ہے. کیا ہے وہ جہنم؟ ان الذین کفروا بآیاتنا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں جھونکیں گے، آگ میں داخل کریں گے. کیسی ہے وہ آگ؟ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں، گل جائیں گی ان کی کھالیں. نضجہ کا لفظ نون ضاد جیم سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گوشت اور پھل کا پکنا. جب ان کی کھالیں جہنم کی آگ میں پک جائیں گی، گل جائیں گی.
تو ہم کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودن، ہم بدل کر دے دیں گے ان کو اور کھالیں، ان کی کھال بدل دیں گے، غیرہا اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ پہلی کھال کے علاوہ، یعنی جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھیں، تاکہ وہ عذاب کا مزہ پائیں، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ دیکھیں، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی. تو ان لوگوں سے کہا جائے گا تم پھر پہلی حالت پر لوٹ جاؤ. وہ پھر پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے، پھر وہ جل جائیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر جلیں گے، پھر لوٹیں گے، اور یہی ہوتا رہے گا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 میل تک ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ عذاب جو ملے گا، ورنہ چھوٹا سا انسان تو ختم ہی ہو جائے اس میں. اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ عذاب بھی پھر اتنا ہی زیادہ ان کو ملے. اور ان کے کھال کی موٹائی 70 بالشت ہوگی، اور ایک ایک داڑ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی. یعنی ہیبت ناک شکلیں ہو جائیں گی جہنم والوں کی، کیونکہ جہنم خود بہت بڑی بلا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے انہا لإحدى الکبر، تو وہ بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک ہے. تو اس لیے جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو آگ سے وہ پھول جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے، اور ان کی کھالیں بھی موٹی ہو جائیں گی، اور پھر وہ بار بار جلیں گی اور بار بار تبدیل کی جائیں گی. یعنی سینکڑوں مرتبہ دن میں یہ عمل جاری ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلووں میں آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، کیونکہ پاؤں کے اثرات فوراً دماغ تک جاتے ہیں نا، وہیں سے تو سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے. جلد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک سادہ سی ساخت رکھتی ہے، مگر دراصل یہ ایک نہایت پیچیدہ عضو ہے جس کی کئی تہیں ہوتی ہیں، جن میں دراور عصبیے، دوران خون کے راستے، ہوا کے آنے جانے کا نظام، حرارت اور نمی کو باقاعدہ رکھنے کے نظام ہوتے ہیں، اور یہ ضرورت پڑنے پر سورج کی روشنی کے خلاف ڈھال بھی پیدا کر سکتی ہے. کھال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا آرگن ہے، ایسا عضو ہے کہ جو انسان کے آنکھوں اور کانوں سے بھی بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آنکھوں اور کانوں کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کھال کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی اتنی اہم ترین چیز ہے. تو اسی لیے جہنم والوں کی سکن بار بار بدل دی جائے گی کہ وہ مر نہ سکیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم ایسی جگہ ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جس میں لوگ نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، کیونکہ کھال جل جائے گی تو مرنے کے قریب ہوں گے، نئی کھال دے دی جائے گی تو پھر زندگی مل جائے گی، وہ پھر جلنے لگے گی تو پھر مرنے لگیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دھوپ پہ نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو گرمی لگتی ہے، کوئی چیز کاٹتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ احساس ختم ہونے لگتا ہے گرمی کا. تو اسی طرح قیامت کے دن اگر انسان کی کھال بالکل جل جائے تو احساس بھی جلنے کا ختم ہو جائے، لیکن چونکہ سب سے زیادہ احساس تکلیف کا جلد پر ہی ہوتا ہے انسان کو، کسی بھی درد کے، کسی بھی چوٹ لگنے یا زخم آنے یا جلنے کی شکل میں، تو ایسی صورت میں کھال ہی کو بدل دیا جائے گا تاکہ نئے سرے سے عذاب چکھیں. کیونکہ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ کھال ہم اس لیے بدلیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھ سکیں. بات یہ ہے کہ ہماری سکن کے اوپر ایسے ریسپٹرز ہیں جو گرمی، درد اور دوسری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. یہ ریسپٹرز جو ہیں یہ فری نرو اینڈنگز کی شکل میں جلد کی سپرفیشل لیئرز میں دوسرے اعضاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ گرمی یا درد کو محسوس کرتے ہیں اور یہ پیغامات پھر اعصابی نظام یا نروس سسٹم کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں، تو انسان اپنی جلد پر گرمی اور درد وغیرہ محسوس کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو انسان کی محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے گرمی کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے.
اسی وجہ سے قیامت کے دن جب جلنے کی حس ختم ہونے لگے گی یا وہ تکلیف کی حس ختم ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جلد بنا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں. یعنی ایک دفعہ جب آگ انسان کو چھوئے گی اور انسان درد محسوس کرے گا تو پھر اس درد کی شدت جب حد سے بڑھے گی تو وہ احساس ختم ہو جائے گا. جو ہی احساس ختم ہونے لگے گا ایک نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ انسان کا وہ احساس دوبارہ سے زندہ ہو جائے، اور اس طرح ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب کتنا سخت ہوگا. فرسٹ ڈگری برن جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے، لیکن تھرڈ ڈگری پہ جا کے پین ختم ہو جاتی ہے کیونکہ رگیں جل جاتی ہیں. چترال کے علاقے میں ایک جگہ ہے گرم چشمہ، جہاں پر ایک جگہ سے اتنا گرم پانی نکلتا ہے کہ اگر اس کے آگے انڈا رکھ دیں تو وہ بوائل ہو جاتا ہے. تو لوگ اپنی اسکن ڈیزیز کے علاج کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور اس پانی میں اپنے آپ کو سوک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اس میں. مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو وہاں پر ریسٹ ہاؤسز وغیرہ میں باقاعدہ ٹب بنا رکھے ہیں کہ اس میں وہ پانی آتا ہے اور لوگ اس میں بات وغیرہ لیتے ہیں. تو یہ بتا رہی ہیں کہ جب لوگ اس میں پہلے اپنے جسم کو ڈالتے ہیں تو شدید قسم کی تپش ہوتی ہے، لیکن جب اس میں بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے بعد وہ تپش کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اندر تک پینیٹریٹ کر جاتی ہے ہیٹ. جسم میں صرف کھال ہی ایک ایسا آرگن ہے جو دوبارہ گرو کر جاتا ہے، جبکہ دوسری چیزیں اگر ڈیمیج ہو جائیں تو دوبارہ نہیں بنتی. مثلا اگر آنکھ نکل گئی تو وہ دوبارہ نہیں بنے گی، کان کٹ جائے تو دوبارہ نہیں اگے گا، لیکن کھال ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوبارہ گرو کر جاتی ہے. اسی لیے اگر کسی ایک حصے کو دوسرے کی ڈرافٹنگ کرنی ہو اور پیچ لگانا ہو تو ایک حصے سے کھال اتار کے دوسرے حصے پہ لگا لیتے ہیں کیونکہ پہلے حصے میں خود بخود دوبارہ گرو کر جاتی ہے. یعنی اگر ایسا ڈیمیج ہو کھال پہ کہ خود گرو نہ کر سکتا ہو تو وہاں دوسرے حصے کی کاٹ کے لگا دیتے ہیں اور باقی کھال خود بخود گرو کر جاتی ہے. یہ بات 60s میں ڈسکور ہوئی ہے کہ کھال سب سے زیادہ پین محسوس کرتی ہے اور تکلیف کا احساس اس پر ہوتا ہے کہ پین سیلز جو ہیں وہ ہوتے ہی سکن پر ہیں. یہ بات 60s میں دریافت ہوئی ہے اور قرآن پاک میں یہ 1400 سال پہلے بات کہی گئی. اور جس سائنٹسٹ نے یہ بات دریافت کی تھی اس کے سامنے جب یہ آیت رکھی گئی تو بہت حیران ہو گیا کہ اس سے پہلے تو یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، یہ تو میری ہی تھیری ہے. تو کیا واقعی یہ بات 1400 سال پہلے کی گئی؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اس طرح وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ خودکشی کی سزا آپ نے پڑھی تھی کہ جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرے گا جہنم میں اس کو وہی سزا ریپیٹڈلی ملے گی. تو جو لوگ خود کو جلا لیتے ہیں، خود سوزی کرتے ہیں، خود سوزی سے خودکشی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سزا کتنی شدید ہوگی کہ بار بار وہی سزا ان کو ریپیٹڈلی ملتی رہے گی. اور پھر اگر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک دفعہ جلنے کے بعد پھر بن جائے، فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. اب یہ ہے قرآن کی خوبصورتی، یہ ہے بیلنس، یہ ہے اعتدال. اگر ایک طرف جہنم کی بات ہے، آگ کی بات ہے، تو دوسری طرف اچھے لوگوں کی جزا کی بات بھی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو باغوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. یعنی صرف خالدین پہ بات نہیں ختم کر دی گئی بلکہ ابدا کہا گیا، اور تاکید کہ وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. اس زندگی کا سب سے بڑا حسن ہی یہی ہے. آج دنیا میں کوئی باغ آپ لگاتے ہیں، موسم بدلتا ہے، باغ جل جاتا ہے. باغ ہرا بھرا ہے، آپ دنیا سے چل دیتے ہیں. یہاں کی خوشیاں اور رونقیں بہت عارضی، جن کے پیچھے ہم اپنی آخرت داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ گھر جو ہمیشہ کا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے جن کے کام اچھے ہوں. ایمان کے بعد کام اچھے ہوں، کیونکہ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے بغیر خوشبو کے پھول. کچھ پھول ہوتے ہیں نا جن کی خوشبو نہیں ہوتی. تو اسی طرح بعض لوگوں نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہوتا ہے لیکن کوئی اچھا کام نہیں کرتے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی.
اب آپ دیکھیں کہ جب بھی جنت کی عورتوں کی بات آتی ہے ساتھ پاکیزگی کا تصور ضرور ہے، اور مطہرہ طہارت سے ہے، طہارت ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور عزت و عصمت کی بھی. یعنی مردوں کے لیے بھی پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے کچھ زیادہ ہی ضروری. عورت کی جنت طہارت کے ساتھ. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے ایسے سایوں میں کہ جو بہت گھنے ہوں گے. ظل کہتے ہیں سائے کو، اور ظلیل گھنے سائے کو، یعنی گہری، عمدہ، پاکیزہ چھاؤں، پوری راحت، ٹھنڈی چھاؤں. حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو سوار 100 سال میں بھی طے نہ کر سکے گا. دنیا میں اگر آپ کبھی درختوں کی چھاؤں تلے چلنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں آتی ہے، پھر دھوپ آ جاتی، پھر چھاؤں، پھر دھوپ. لیکن وہاں پر گہری گھنی چھاؤں جو ختم نہ ہوگی. ظلًا ظلیلا. کبھی بڑے درخت کو دیکھ کے اور گھنے درخت کو دیکھ کے اپنے کچھ احساسات کو ریکال کریں. کسی گھنے اور بڑے درخت کو دیکھ کے کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ایسی ٹھنڈک اور سکون ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے انسان یہاں سے کبھی ٹلے ہی نہ. یعنی اگر آپ کسی بیرن زمین پہ جائیں اور وہاں سے واپس آئیں تو آپ کے اندر کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ گھنے درختوں والی جگہ چھوڑ کر آئیں تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا، اور چھوڑ بھی دیں تو بار بار یاد کرتے رہیں گے. تو جنت ایسی ہی جگہ ہے. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ جن کے عمل اچھے ہوں. اور اچھے اعمال میں سے ایک بہت اہم عمل وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کس بات کا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. امانت کیا چیز ہے؟ امانت کا ایک معنی تو ذمہ داری ہے. امانات سے مراد مالی امانتیں بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، اور عہدے بھی ہیں. اللہ تم کو امانتیں ان کے سپرد کرنے کو کہتا ہے جو ان امانتوں کو سنبھالنے کی، نبھانے کی اہلیت رکھتے ہوں. اہلھا سے مراد اہلیت رکھنے والے لوگ جو اس کے قابل ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی. خاندانی طور پر عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کے دربان اور کلید بردار تھے، کنجی بردار. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کعبہ کی چابی لی، طواف کیا اور چابی واپس کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے اور فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے. اور آپ نے ان کو یہ بھی خوشخبری سنائی تھی کہ یہ قیامت تک تمہاری ہی اولاد کے پاس رہے گی یہ چابی. اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ انہی کے پاس ہے، یعنی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے وہ چابی. یہ جو بھی کوئی حکومت آتی ہے ان کے پاس وہ چابی نہیں ہوتی. عثمان بن طلحہ ہی کی نسل میں وہ چابی آ رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کی تھی. یعنی اس واقعے سے اب آپ باقی امانتوں کو ریلیٹ کریں تو چابی کا ملنا دراصل کیا ہے؟ کسی ذمہ داری کا ملنا، کسی عہدے کا ملنا، کسی امانت کا ملنا. مثلاً اگر کوئی مال رکھواتا ہے اپنے پاس تو ساتھ کیا کرے گا؟ چابی دے گا. یہ میرا صندوق ہے، یہ میری چیز ہے، یہ چابیاں ہیں، اس کی حفاظت کرنا، میں جب واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا. یا اسی طرح کوئی عہدہ کسی کو ملتا ہے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں، چابیاں کھلتی ہیں اور چابیاں سپرد کر دی جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ جب ایک انسان اس کام کو پورا کر لے اور وہ عہدہ اس سے واپس لیا جائے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ چابیاں پوری کی پوری واپس لوٹائے، اس کو ادھورا نہ چھوڑ دے، اپنی مرضی سے اس کام کو وائنڈ اپ نہ کر دے، بلکہ جو کام یا جو امانت سپرد کی گئی ہے اس کو پورا پورا نبھائے. لیکن دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ چابی ایسے بندے کے حوالے کرے جو اسے نبھانے کی اہلیت رکھتا ہو، نہ اہل کے سپرد نہ کرے. ہر ذمہ داری ایک امانت ہوتی، صرف مال ہی امانت نہیں بلکہ ہر ذمہ داری امانت ہوتی. مثلاً استاد کے لیے امانت کیا ہے؟
کہ وہ اپنے وقت کو صحیح کام میں لگائے، صحیح طور پر سکھائے، صحیح طور پر پڑھائے۔ طالب علم کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ پڑھے اور سیکھے، ٹال مٹول سے کام نہ لے، استادوں کو اور ماں باپ کو دھوکہ نہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔